بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، اسے آپ تعلقہ نبھانا بھی کہہ سکتے ہیں، درگزر بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سکون ہمیں کیسے پہنچے اور ایک مطمئن زندگی ہم کیسے گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو دنیا میں رہتے ہیں تو یہ ہم گناہ گاروں کی بستی میں رہتے ہیں، لہٰذا خیر کی امید رکھنا کیسا، لہذا لوگوں کے ساتھ اور متعلقین کے ساتھ عفو درگزر اور اجتناب میں ہی عافیت ہے۔ تو ایک واقعہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سارے سننے والوں کو اس سے فائدہ ہو، تو اچھی نیتوں کے ساتھ اسے ضرور سنیے گا اور مکمل سنیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا، سکون پیدا ہوگا، بے قراری دور ہوگی، غصہ چڑچڑا پن بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری ذات سے دور ہوگا۔ بات کچھ اس طریقے سے کہ ایک شخص نے یہ لکھا ہے واقعہ کہ ایک رات کو جب کھانے کا وقت تھا تو ان کی والدہ نے سالن کے ساتھ جلی ہوئی روٹی، جو روٹی رکھی تھی وہ جلی ہوئی تھی، وہ والد صاحب کے آگے رکھ دی۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ میں یہ سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اب میرے والد صاحب کا اس میں رد عمل ظاہر ہوگا، انہیں غصہ آئے گا، تو میں اسی انتظار میں تھا، مگر میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب تو سکون اور اطمینان کے ساتھ کھانا کھاتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ آج دن میں اسکول کہ میں کیا کیا، کیسا گزرا دن، کیسا گزرا، وغیرہ وغیرہ۔ تو نوجوان کہتا ہے مجھے یہ تو نہیں پتہ میں نے کیا جواب دیا، مگر اس دوران ہی والدہ آئیں اور والدہ نے کہا کہ آج روٹی جل گئی تھی، میں معذرت خواہ ہوں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ایسا بھی ہوتا رہتا ہے۔ اسی رات جب میں والد صاحب کو شب بخیر کہنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو میرے دل میں بے چینی تھی، آخر میں نے پوچھ ہی لیا کہ ابو جان ایک بات تو میں معلوم کرتا ہوں، آپ بتائیے۔ والد صاحب نے کہا پوچھیے۔ میں نے عرض کی آپ کو برا نہیں لگا کہ آپ کے سامنے جلی ہوئی روٹی رکھ دی گئی؟ تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا بیٹا، ایک جلی ہوئی روٹی کچھ نقصان نہیں پہنچاتی، مگر تلخ رد عمل اور بد زبانی انسان کے جذبات کو مجروح کر دیتی ہے۔ میرے بچے، یہ دنیا بے شمار ناپسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ پھر کہا کہ میں بھی کوئی بہتر انسان یا مکمل انسان نہیں ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا، رشتوں کو نبھانا اور اعلیٰ ظریفی کا مظاہرہ کرنا ہی تعلقات میں بہتری کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، اس میں معذرت اور پچھتاووں کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے بھائی، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم گناہ گاروں کی بستی میں رہتے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان رہتے ہیں کہ جو خطاؤں کے پتلے ہیں، ان سے خیر کی امید رکھنا یہ عبث اور فضول ہے، لہٰذا ان سے درگزر کرنا ہی بہتر ہے، اور یہ معاملہ اپنے گھر سے ہمیں شروع کرنا، کیونکہ گھر والوں سے ہمیں بہت ساری توقعات وابستہ ہوتی ہیں، ملنے جلنے والوں سے بڑی توقعات وابستہ ہوتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، جب اچھا سلوک نہیں ہوتا ہمارے جذبات کو جو وہ ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، لوگوں سے امیدیں بالکل توڑ دیجئے اور خدا سے امیدیں وابستہ کر لیجئے، انشاءاللہ کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی، زندگی پرسکون گزرے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے حبیب معافی کرنا اختیار کرو، نیکی کی دعوت دو، بھلائی کا حکم دو، اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ تو میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہمیں اپنے سارے جو ہے وہ امیدیں اور ساری تمنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ لینی چاہیے۔ مخلوق کبھی بھی کچھ نہیں دے سکتی، لہٰذا ہم اگر کسی سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو گویا خدا کو چھوڑ کر ہم مخلوق سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ دے، جبکہ وہ کچھ دے ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ سے
اور خدا سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پر پہنچا دے کہ ہماری خدا سے ایسی محبت ہو جائے کہ ہم دنیا اور معافیہ سب سے بے نیاز ہو جائیں اور ٹوٹ کر سب سے الگ ہو کر خدا کے ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ درس سماعت کرنے کا، میری باتیں سماعت کرنے کا۔ اگر آپ کو باتیں اچھی لگی ہو تو آگے شیئر بھی کیجئے، کیونکہ آج انسان بہت پریشان ہے، دکھی ہے، اور دکھ بھی خود اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، تو لہذا ہو سکتا ہے کسی ذات کو فائدہ پہنچ جائے تو آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسی ویڈیوز ہمارے چینل پر بہت ساری موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو سرچ کر کے یا ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر وہاں یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ویڈیوز بنائی جائے جس سے مسلمانوں کو، انسانوں کو، لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمیں کوئی ایسا موضوع دیں اور ہماری رہنمائی کریں اس بات کی طرف، تاکہ اس کے حوالے سے کچھ کلام کیا جائے۔ اللہ دونوں جہاں کی بھلائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔